بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوة بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زاره بن سمي بن مزي بن عبس بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. واجمل منک لم تلد النساء، تیرے جیسے نسب والا، حسب والا، جمال والا مانے جانا ہی نہیں. شکارپور والوں کی عقل ماری گئی کہ یہ محمد مصطفیٰ کی زندگی چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی چھوڑ کر یہ اپنے نفس کا غلام بننا چاہتے ہیں، تو ذلت کے سوا کیا ملے گا؟ لہذا در مصطفیٰ پہ جھکو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. در مصطفیٰ پہ جھکو کہ ان سے بڑا محسن کوئی نہیں. اللہ کے بعد اگر کوئی محسن ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ارے بھائیو، ان کی نقل اتارو، اور نقل مار کے لوگ پاس ہوتے نہیں. تمہارے سندھ میں تو کاپیاں کتابیں آگے رکھ کے بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں نا، ہو جاتے ہیں نا نقل مار کے پاس. تم اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ تمہیں پاس کر دے گا. اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ تمہیں پاس کر دے گا. اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ تمہیں پاس کر دے گا. اللہ کو حیا ہے اپنے محبوب سے. موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر جو مقابلے میں آئے، 70,000 جادوگر مقابلے میں آئے، اللہ نے سب کو ہدایت دے دی، سارے شہید ہو کے جنت میں چلے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ یہ تو میرے مخالف تھے، ان کو تو نے ہدایت کیسے دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تیرا لباس پہن کر آئے تھے، تیری جھلک نظر آئی، مجھے پیارے لگے، میں نے ایمان دے دیا. تو بھائیو، تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لو، لے لو، لے لو. یہ تبلیغ کا پیغام ہے. تبلیغ میں صرف یہی نہیں کہ نماز پڑھو، یہ بھی ہے نماز. نماز سے اونچا عمل ہی کوئی نہیں ایمان کے بعد، اس سے اونچی بات کوئی نہیں ایمان کے بعد. لیکن میں تبلیغ میں پوری زندگی نبی پاک کی، پوری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لے لو، اسے سیکھ لو، اسے سیکھ لو کہ اللہ کے بعد اگر کوئی محسن ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یا کوئی ان جیسا محسن دکھاؤ، نہیں دکھا سکتے تو ان کی غلامی پہ آ جاؤ، ان کے طریقوں پہ آ جاؤ. کوئی نبی دکھا دو، ماں باپ چھوڑو، وہ تو بڑی بہت ادنا چیز ہے نبی کا مقابلے میں. کوئی نبی دکھاؤ جو امت کے لیے ایسا تڑپا ہو کہ پیٹ پہ 2 پتھر باندھ لیے ہوں. کوئی نبی دکھا جس کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہوں. ایک رات اللہ کا رسول اما عائشہ کے ساتھ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور کبھی ایسے کروٹ بدلتے ہیں، پھر ایسے کروٹ بدلتے ہیں، پھر یوں ہو جاتے ہیں، پھر یوں ہو جاتے ہیں، پھر ایک دم اپنے پیٹ کو، چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس پر بان بنا ہوتا ہے، یہاں پیٹ رکھا، یہاں یہ پیٹ یہاں رکھا، اور ایسے تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں. یا رسول اللہ، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ میرے نبی نے کہا، عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، ہائے ہائے ہائے، بھوک بڑی لگی ہے. جس کے لیے عرب کے پہاڑ سونا چاندی بننے کو تیار ہوں، واہ یا رسول اللہ، کیا ہم نے ستم کیا آپ کی ذات پر. عائشہ بھوک بڑی لگی ہے. تو عائشہ رونے لگیں.
کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہ عائشہ اسی بھوک میں مر جاؤں گا، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ فقر میں رہے کیوں؟ امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے کہ جب غریب کی ہائے ان کے تو خالی گھر بہ گئے نا، یہ جو خیمے لگے ہوئے ہیں ان کے تو گھر بہ گئے، میرے نبی کا تو خاندان ذبح ہو گیا، ان کی تو گائے بھینسیں بہ گئی تھی، میرے نبی کا تو سارا خاندان ذبح ہو گیا تھا۔ یہ حسین کا سر نیزے پہ چڑھا دیکھ لو، یہ معصوم 2 سال کا عبداللہ، آئے ہائے، ارے 2 سال بچے کی عمر تو کافر کے بچے پر رحم آتا ہے، ان بدبختوں کو آل رسول پہ رحم نہ آیا، اس کے بھی تیر مار کے گلے کے پار کر دیا۔ 2 سال کیا ان کے تو صرف گھر بہ گئے، میرے نبی کا تو خاندان بہ گیا۔ معصوم عبداللہ کے گلے کے تیر پار ہو گیا۔ حضرت حسین نے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا، کیا ظرف ہے، ہائے 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 ہائے، کیا ظرف! ایک بول پر یہ شہزادہ اپنی ساری نسل بچا سکتا تھا کہ یہ لو میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، نہیں کہ مجھے ذبح کر دو، میری رگوں میں محمد کا خون ہے، میں اپنے خون سے بے وفائی نہیں کر سکتا، مجھے ذبح کر دو، میں ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایمان کے چراغ بجھانا نہیں چاہتا، میرے خون سے شمع فروزہ ہوں گی، میرے خون سے روشنی کے مینار جلیں گے اور بھٹکے ہوئوں کو راہیں ملیں گی، اور صراط مستقیم ڈھونڈنے والوں کو راستہ ملے گا۔ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے تو حسین کی جنت میں کوئی فرق نہ آتا، وہ تو پہلی جنت کے سردار تھے، پر روشنیوں کے چراغ بجھ جاتے، مینار ٹوٹ جاتے، گر جاتے، ڈھونڈنے والوں کو راستے نہ ملتے۔ بچے کا خون ہاتھوں میں لے کر ایسے آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، یا اللہ تو راضی ہے اس طرح تو میں بھی راضی۔ ہائے ہائے ہائے،